اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 اور آیت نمبر 168، 168 آیت نمبر اور 167 168 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 167۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ معلوم کر لے وہ جو نافقو منافق ہے، وقیلا اور کہا جاتا ہے، لہم ان کو یا ان کے لیے، تعالو کہ آؤ، قاتلو لڑائی کے لیے، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، آؤ کہ لڑے اللہ کی راہ میں۔ اوِدفعوا یا دفع کرے، یعنی دشمنوں کو دفع کریں، دور کریں۔ قالو کہنے لگے یا کہتے ہیں، لو اگر، نعلمو ہم جانتے، قتالا لڑائی، لاتبعناکم تو البتہ اتباع کرتے ہم تمہاری، البتہ اتباع نا میننگ ہے ہم، کم کے میننگ ہے تم، تمہاری یعنی، تو ہم اتباع کرتے تمہاری، ہم اتباع کرتے تمہاری۔ ہم للکفر وہ کے لیے کفر، یومئذ اس دن، اقرب قریب، منہم ان میں سے، للایمان نسبت ایمان کے، یعنی وہ اس دن قریب تھے کفر کے نسبت، ایمان کے نسبت کفر کے، اس دن وہ قریب تھے یعنی وہ جو منافق تھے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، بافواہہم ساتھ منہ اپنے کے، یعنی اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں، ما لیسا جو نہیں ہے، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی وہ جو منہ سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ، اعلم جانتا ہے، بما جو، یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے، جو سینوں میں چھپا ہوا رکھا ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس طرح کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تو اس کا مطلب کیا تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اس لیے ہوا تاکہ جو مخلص مسلمان ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے، راز کھل جائے، اور جو منافق ہے ان کا بھی راز کھل جائے۔ اللہ تو جانتا ہے تاکہ جان لے مومنوں کو، کل کی آیت میں ہم نے پڑھا، اللہ تو جانتا ہے لیکن لوگوں پر واضح ہو جائے۔ جو مسلمان صحابہ کرام تھے جو منافقوں کے ساتھ مل کر رہ رہے تھے، ان کو ان کے دل کا پتہ تو نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لیکن اللہ تو جانتا تھا، اللہ تو جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے ان کے۔ تو اس دن سارا راز کھل گیا جنگ احد کے میدان میں، جنگ احد پر جانے کے راستے میں، جب وہ جو ہے لڑائی کے لیے جانے لگے، اور راستے میں ہی منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے اپنا دستہ واپس کر دیا، جب اپنے جو 300 آدمیوں پر مشتمل اس کا دستہ تھا، وہ جو ہے اس نے کہا کہ ہم نہیں لڑتے، واپس ہو گئے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ لڑتے ہیں، پہلے تو یعنی اس سے منافق اور مسلمانوں کا پتہ چل گیا، جب ان کو کہا کہ آؤ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو کہتے ہیں
یہ تو ابھی بعد میں ہے کہ کہتے ہیں ہم لڑائی نہیں جانتے، جب کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ لڑیں اللہ کی راہ میں یا دشمن کو دور کریں، یعنی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں آ کے لڑیں، لیکن جب وہ نہیں مانتے تو ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چلو دشمن کو ہی دور کر دیں، اپنے وطن کی محبت کے لیے یا اپنی اولاد اور اپنی مال کی حفاظت کے لیے جو ہے دشمن کو دفع کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر دشمن غالب آ گئی، کامیاب ہو گئے تو پھر وہ مسلمانوں اور منافقوں کو نہیں دیکھے گا کہ کون منافق ہے کون مسلمان، وہ تو سب کے ساتھ وہی عمل کرے گا جو مشرکین کرتے ہیں جب کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے ان کی کامیابی سے۔ تو یہ ان کو کہا گیا کہ دشمن کو دور کریں، یعنی اپنی حفاظت کے لیے ہی چلو، لیکن کیا کہا انہوں نے کہ ہم تو ایک تو وہ مانے ہی نہیں۔ عبداللہ بن ابی تو اپنا دستہ واپس ہی لے گئے کہ ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، جب ہم نے کہا کہ مدینہ کے اندر لڑتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں، یعنی وہ ہمیں سمجھتے ہی نہیں کہ ہم لڑائی کی مہارت ہے ہمارے میں، تو ہمیں کچھ سمجھا نہیں، اس لیے ہم جب لڑائی وہ ہمیں کچھ سمجھتے نہیں کہ ہم لڑائی کی جو ہے فن سے واقف ہے، تو ہم پھر کیوں لڑے، ہم پھر واپس ہی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ سمجھتے نہیں، یعنی بہانے بنا کے راستے سے واپس ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں، یعنی ہمیں کچھ آتا نہیں آپ کے مطابق، تو اس لیے ہم واپس ہو رہے ہیں۔ یا اس طرح بھی کہا ہوگا کہ ہمیں تو لڑائی کرنا آتا ہی نہیں، اگر آتا ہوتا تو بھائی ہم لڑ لیتے، آپ کے ساتھ ہی آپ کے ہمراہ لڑ لیتے، آپ کی اتباع کرتے، آپ کی پیروی کر کے ہم آپ کے ساتھ لڑ لیتے۔ تو یعنی اس طرح کے بہانے کر کے، یا تو اس طرح کہا کہ یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں رہے تو پھر ہم کیوں لڑے، اور یا اس طرح کہ یعنی بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں بھائی، تو اس لیے ہم کیسے لڑیں، یعنی اپنے آپ کو الگ کر دیا منافقت کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے بنسبت ایمان کے، یعنی سارا کچھ کھل گیا ان کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی۔ جس طرح وہ باتیں کرتے تھے مسلمانوں سے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں، تو مسلمان ان کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے اور اپنے راز کی باتیں بھی ان سے کر لیتے تھے، تو آج کے دن یعنی احد کی جنگ کے دن ان کا راز فاش ہو گیا اور ان کی منافقت سامنے آ گئی۔ وہ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، تو وہ سب کچھ کھل گیا، اور وہ جو منہ سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے، وہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے منہ پر ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں۔ دلوں میں تو ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور ہم خوب خوشیاں منائیں، دلوں میں تو ان کا یہ تھا، اور منہ سے یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو لڑائی آتی نہیں، اگر لڑائی کا فن جانتے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ میں خوب جانتا ہوں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے الذین قالوا، وہ جو کہتے ہیں لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کے لیے، اخوان بھائی، ہم اپنے یا ان کے، یعنی وہ ان کے بھائی یعنی ان کے اپنے بھائی، وَقَعَدُوا، اور بیٹھے رہیں یعنی خود بیٹھے رہیں، لو اگر اطاعونا مانتے ہماری، ما قتلوا نہیں مارے جاتے، قل کہہ دو میرے پیارے نبی، فدرؤ پس ہٹا دو، ان سے، انفسی جان، کم تمہاری، کم الموتا موت، یعنی اپنی جان سے موت کو ہٹا دو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو منافق رہ گئے تھے مدینہ میں، خود تو بیٹھے رہے تھے، اپنے آپ کو جو ہے
بچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر موت سے اپنے آپ کو موت اپنے آپ سے اگر ہٹا سکتے ہو تو اگر سچے ہو تو ہٹا دو موت کو اپنے اوپر سے، کیوں گھر میں بیٹھے بٹھائے موت نہیں آ سکتی؟ جو تم کہتے ہو کہ اگر اپنے بھائیوں سے، یعنی جو جنگ کے لیے گئے تھے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو تم کو موت نہ آتی، یعنی خود تو بیٹھے تھے تو ان کو بھی کہتے ہیں بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدینہ والے تھے تو مدینہ میں جو پہلے سے ایک ساتھ رہ رہے تھے تو بھائی بھائی کر رہ رہے تھے، لیکن پھر کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تو اس میں کچھ مخلص مسلمان تھے اور کچھ منافقین تھے، تو جو منافقین ہیں تو وہ دوسرے مخلص مسلمانوں کو بھائی، منہ سے بھائی کہا کرتے تھے، دل میں تو ان کے لیے بغض رکھتے تھے لیکن اوپر سے بھائی کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، خود تو بیٹھے رہتے تھے تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کہہ دو ان سے، میرے پیارے نبی، کہ اگر تم اپنے اوپر سے موت ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو اگر سچے ہو تو۔ تم لڑائی میں اس لیے نہیں گئے نا کہ ہم پر موت نہ آ جائے، تو موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے، جو لکھی ہوتی ہے اور جو وقت اور جو جگہ لکھی ہوتی ہے اسی جگہ پر اسی وقت آتی ہے موت۔ تو اس لیے اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے اوپر سے ہٹا دو، موت کو جو ہے دور کر دو اگر کر سکتے ہو تو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو کہا ہے جو دوسرے مسلمانوں کی بہادری سے روکتے تھے اور ان کو دلیری سے روکتے تھے اور ان کو جو ہے ان کے حوصلے جو ہے پست کرنے کی کوشش کرتے تھے، منافقین جو ہے یہ ان کے لیے ہے، اور منافقین کا سب سے نچلا درجہ ہے، کیونکہ وہ اوپر سے تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے ساتھ یاری دوستی کا اظہار کرتے ہیں، اور دل میں ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں اللہ کے بندوں کو، اس لیے ان کا سب سے نچلا درجہ ہے جہنم میں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا غفور الرحیم، یا رحمان و رحیم، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہمیں ہماری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ختم کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔